بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ دین اور دنیا میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو زیادہ تر جو فکر ہوتی ہے وہ دنیا کمانے کی ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیاب ہونے کی ہوتی ہے، ترقی حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو انسان کام کرتا ہے اس میں ایک کمپٹیشن ہوتی ہے۔ کمپٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ مثلاً بچہ ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو والدین اسکول میں داخل کر دیتے، پھر اسکولوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ نے فسٹ آنا ہے، اپنے نمبر دوسروں سے زیادہ لینے، آپ نے پوزیشن لینی ہے، آپ نے جب وہ فسٹ آتا ہے بچہ تو پھر سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں، بچے کو خوشی ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اسکول میں دیگر جو ہے نا پورے سال جو امتحانات ہوتے رہتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے فسٹ آنا ہے، میں نے دوسرے سے نمبر زیادہ لینے۔ اور ایک ہار جیت کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان، ایک بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ نمبر لوں، دوسرا مجھ سے ترقی نہ کرے، مجھ سے زیادہ نمبر نہ لے، میں فسٹ آؤں۔ اور بعض دفعہ پھر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرا کیوں کامیاب ہوا ہے۔ تو اسی طرح کھیل کے میدان میں، کھیل کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے کہ انسان کھیل میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں انسان جو بھی کمپٹیشن کرتا ہے وہ ایک دکھاوے کی چیز ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، لوگوں پر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بیٹر ہوں دوسروں سے، میں کامیاب ہوں، میں ترقی یافتہ ہوں، میں نے ترقی حاصل کی ہے، مجھے کامیابی ملی ہے۔ تو یہ چیز دنیا میں جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہے، ہر میدان میں ہے، پڑھائی میں، پھر جاب میں، نوکری میں، پھر پیسہ دولت کمانے میں، عزت شہرت حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں مطلب بچپن سے ہی جو ہے نا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو وہ ترقی نظر آنی چاہیے، اس کا ایک ثبوت ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، یہ انجینئر بن گیا ہے، یہ بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ بڑا دولت مند بن گیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور تو اس کو کوئی نہیں مانتا دنیا میں۔ کوئی ایک دنیاوی ترقی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مطلب ایک انسان جو ہے وہ کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اپنی ڈاکٹری کا، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں، تو دوسرا پوچھے گا کس حوالے سے کامیاب ہو، ثبوت دو۔ تجارت میں کامیاب ہو، بزنس میں کامیاب ہو، دولت کمانے میں کامیاب ہو، کس چیز میں کامیاب ہو، وہ چیز نظر آنی چاہیے۔ تو یہ کمپٹیشن ہوتی ہے دنیا کے معاملے میں ہر چیز میں۔ لیکن جو دین ہے نا، دین کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ دین میں یہ ہوتا ہے کہ دین میں کامیابی دنیا میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں یعنی دین میں انسان جو ہے وہ جو دین کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ان کا مقصد کمپٹیشن نہیں ہوتا دنیا میں لوگوں کے ساتھ، یہ فرق ہے۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ، کیونکہ لوگوں کی تربیت دنیاوی حوالے سے ہوئی ہوتی ہے، کمپٹیشن کے حوالے سے کہ ہم نے بس کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے آگے بڑھنا ہے، لوگوں سے آگے، لوگوں سے زیادہ ہم نے عزت، نام اور دولت اور ترقی پیدا کرنی ہے، دکھانی ہے لوگوں کو۔ بعض دفعہ پھر حسد کی وجہ سے دوسروں کو نیچے دکھانا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل بھی کرنا ہے ہم نے، کہ دوسرا حقیر ہے، دوسرا ذلیل ہے، ہم بہتر ہیں۔ تو دین میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو، دنیاوی یہ جو لائف سٹائل ہے عام طور پر جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ عادت ہو جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب جو لوگ شروع سے، بچپن سے ہی دینی، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، شروع سے ہی جن میں دین جن کو صحیح طریقے سے سکھایا نہیں گیا ہوتا، صحیح طرح سے انہیں دین پر عمل نہیں کیا ہوتا، وہ نمازی نہیں بنے ہوتے، وہ با اخلاق نہیں بنے ہوتے،
ان میں تقوی پیدا نہیں ہوا ہوتا بچپن سے ہی، ان کی تربیت دینی نہیں کی ہوتی ان کے والدین نے یا معاشرے نے، تو ایسے لوگ دنیا میں جب کچھ بن جاتے ہیں یا ان کی عمریں زیادہ مطلب وہ جوان ہو جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پھر شادی کی عمر ہو جاتی ہے، اس وقت جب وہ دین کی طرف آتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دین کو بھی دنیاوی کمپٹیشن کی طرح لیتے ہیں کہ اب ہم نے دین میں بھی نام پیدا کرنا ہے، اب ہم نے نمازیں پڑھ کے لوگوں کو دکھانا ہے، دیکھو ہم تو نمازی ہیں، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں یہ سینس ہوتی ہے کہ یار یہ چیز دکھانی ہے، لوگوں کو بتانی ہے، میں رات کو اٹھا تھا، میں نے تہجد پڑھی تھی، میں نے نفل پڑھے تھے، میں نے اللہ کی راہ میں میں نے اتنا پیسہ صدقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کمپٹیشن، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں میں ایک عزت اور نیک نامی پیدا ہو جائے، کیونکہ بچپن سے جوانی تک تو وہ دنیا بھی اسی سینس میں گزار رہے تھے، اسی نقطہ نظر سے، اسی خیال سے گزار رہے تھے کہ ہم نے دنیا میں جو ہے نا جو کچھ بھی ترقی حاصل کرنی ہے وہ دکھانی ہے کہ دیکھو یہ ہمیں میڈل ملا ہے، یہ ہمیں ڈگری ملی ہے، یہ ہم پاس ہو گئے ہیں، یہ ہماری تنخواہ ہے، کتنی دولت آ گئی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ ہر چیز جو بچپن سے جوانی تک تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دکھاوا ہم نے کرنا ہے، دکھانا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں یہ ہر طرف یہی سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی دکھانے کی چیز، دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں گے ظاہر ہے وہ دکھانا ہوتا ہے، وہ ثابت کرنا ہوتا ہے دوسرے پر، لیکن اب میں نے بتایا یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ پھر جوانی کے بعد جب تھوڑے سے مطلب دنیا میں ترقی کر جاتے ہیں اور پھر دین کی طرف پلٹتے ہیں، پھر ان کو کوئی دین کی طرف لاتا ہے، تو اس وقت بھی پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دین کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار دین بھی ایسا ہی ہے کچھ، کہ اس میں جو کچھ کرنا ہے نا وہ دکھانا ہے، پھر بتانا ہے، وہ ثابت کرنا ہے دوسروں پر کہ یار دیکھو ہم نے دین میں بھی کتنی ترقی کی ہے، ہم کتنے نمازی ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دیکھو ہم نے اللہ سے دعا کی ہمیں اتنی دولت مل جائے، دیکھو ہمیں دولت مل گئی، تو یہ چیزیں دکھاتے ہیں وہ لوگ جو بچپن سے جن کی تربیت دینی نہیں ہوئی ہوتی اور بعد میں وہ دین کی طرف آتے ہیں، دینی بننے کی کوشش کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بعض نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں کہ بچپن سے جوانی تک اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے تک تو وہ دین سے دور رہتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے جب ان کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، پیسہ دولت مل جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، دنیا میں سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اب تھوڑا دین کی طرف بھی آ جانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان ہوتے ہیں نا رسمی طور پر، تو مجبوراً انہیں پھر کچھ نہ کچھ دینی لوازمات بھی کرنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دین کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ دین بھی کچھ اسی قسم کی چیز ہے کہ اس میں ہم دکھاوا کریں، دکھائیں، لوگوں کو بتائیں، ثابت کریں لوگوں پر کہ دیکھیے ہم دین میں بھی کچھ ہم نے مطلب مقام حاصل کر رکھا ہے، تو پھر ایسے جب اس وقت پھر ایسے لوگ جب چاہتے ہیں کہ اب ہم ایک اسپریچولیٹی ہم میں آ جائے، کوئی تقوی ہم میں آ جائے، ہم کچھ اللہ کے ولی بن جائیں، تو پھر ان میں یہ ریاکاری کا مادہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی پریکٹس جو بچپن سے ہوئی ہوتی ہے وہ ہوئی ہوتی ہے کمپٹیشن والی پریکٹس ہوتی ہے، ان کے اندر جو نفسیات راسخ ہوئی ہوتی ہے وہ کمپٹیشن کی ہوتی ہے کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، تو دین میں بھی پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اب اللہ کا ولی بننا ہے، تو اب ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے لوگوں پر کہ دیکھو ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم نیک ہیں، تو وہ نمازیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر گھر میں بھی پڑھتے ہیں، چھپ کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کس طریقے سے لوگوں پر ظاہر کیا جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اور اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہم بڑے اللہ والے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے چال ڈھال سے، اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت یہی ہوتی ہے، تو کیونکہ انہوں نے جس طرح دنیا کو سمجھا ہوتا ہے کہ دنیا میں اپنا نام عزت پیدا کرنی ہے، اسی طرح دین کو بھی انہوں نے سمجھ لیا ہوتا ہے کہ دین میں بھی ہم نے اپنی نیک نامی پیدا کرنی ہے اور نیک مشہور ہو کر نیک نامی حاصل کر کے مرنا ہے، اور اس سے گویا ہمیں جنت مل جائے گی، جس طرح دنیا میں ہم نے عزت حاصل کی، دین میں بھی ہم نے دنیا میں عزت حاصل کر لی، تو گویا اب ہم دنیا میں مطلب دنیا بھی ہمیں مل گئی، دین بھی مل گیا، اور اب ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے مرنے کے بعد، تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، دین ایسی چیز نہیں ہے، دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا جو ہے وہ تو لوگوں کو بہت ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے نظر آ جاتی ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے، دنیا کی کامیابی، دنیا کی تعلیم، دنیا کا جو بھی آپ روزگار کرتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے دنیا میں، لیکن دین کے معاملے میں جو ہے نا کامیابی، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ مرنے کے بعد ہوگا، تو حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک نامی، شہرت، عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں،
نیک کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ہمیں نیک نامی عزت مل جائے، دنیا والے ہماری عزت کریں، تو انہیں جنت نہیں ملے گی، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دین یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ پہ انسان کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے اسے جانتا ہے، جو دماغ میں ہوتا ہے اسے جانتا ہے، کوئی عمل انسان کا اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دین یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ اس کا بدلہ دے گا مرنے کے بعد۔ دنیا کو نہیں دکھانا، خود بخود اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، انسان مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو نیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، لوگوں کو میں نہیں دکھا رہا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر میں، مسجد میں۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر بعض دفعہ انسان پر آزمائش آتی ہے، لوگ ذلیل کرتے ہیں کسی وجہ کی بنا پر، لوگ نفرت کرتے ہیں، تو اس میں پھر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان جو ہے وہ اب دین سے ہٹتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ دنیا میں لوگ میری دین کے معاملے میں عزت نہیں کر رہے، تو لہٰذا میں اب نمازیں بھی نہیں پڑھتا، میں نیک اعمال بھی نہیں کرتا۔ وہاں آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ خالص انسان جب دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر وہ ہر دین کا کام کرتا ہے، تو یہ ہے دین۔ دین کا مطلب اصل مقصد بھی یہی ہے کہ خالص اللہ کے لیے جو ہے نا وہ جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل بھی نہ کرے۔ جیسے کہ اب قرآن میں بھی ہے کہ جو دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب نماز پڑھنا تو عبادت ہے، نیک کام ہے، لیکن اب جو دکھاوے کے طور پر پڑھتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دکھاوے کی نماز جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو جس طرح نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس طرح ہر نیکی کا کام جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں کمپٹیشن یہ ہے کہ مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نے نیک عمل کیے۔ اور اس کمپٹیشن میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے کمپٹیشن کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں آگے نکلنا ہے تو دوسروں کو بھی تحقیر کرنی ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا ہے، دوسرے اگر پیچھے رہ گئے تو اس پر خوشی منانی ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ دین سکھاتا ہے کہ آپ نے خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، مومنوں سے دوستی کرنی ہے، جو نیک کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے جو ہے نا وہ حسد نہیں آئے گا، ان سے حسد نہیں ہوگا، ان سے نفرت نہیں ہوگی، نیکوکاروں سے جو ہے نا وہ محبت ہوگی، نیک لوگوں سے محبت ہوگی۔ تو دین یہ سکھاتا ہے۔ دین میں پھر یہ چیز نہیں آتی کہ میں نے دنیا میں جو ہے نا فلاں سے میں نے زیادہ اپنے آپ نیک نامی پیدا کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، لیکن اس کا اجر اللہ دے گا، بس یہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ دین اور دنیا میں یہ فرق ہے کہ دین جو ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔